اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی عام مسئلہ جو آج کل ہر گھر میں وہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کس طرح سے کپڑوں کو پاک کیا جائے۔ یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر شیرخوار بچہ وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے اور آپ کے کپڑوں کو آلودہ کر دیتا ہے تو آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ پہلے کپڑوں کو پاک کریں گے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ لیکن جو عام انسان ہے اس کے پیشاب میں اور جو شیرخوار بچہ ہے اس کے پیشاب میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر پیشاب کسی بڑے کا ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ نجاست کو ہٹانے کے بعد آپ نے 2 دفعہ کپڑے کو قلیل پانی سے پاک کرنا ہے۔ اگر جاری ہے تو اگر 1 دفعہ ہی پاک کر لیں تو کافی ہے۔ لیکن اگر شیرخوار بچہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ فقط 1 دفعہ نجاست کی تمام جگہوں پر 1 دفعہ پانی پہنچا دینے سے ہی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اس پر دوبارہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ شیرخوار کس کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں شیرخوار اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو دودھ بھی پیتا ہو، اس کے علاوہ گائے کا بھینس کا بھی دودھ پیتا رہے، بسکٹ بھی کھاتا رہے، سیریلک بھی کھاتا رہے۔ نہیں، شیرخوار اس کو کہا جاتا ہے کہ جو فقط اور فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہ کرتا ہو، اس کے پیشاب کا یہ حکم ہے۔ لیکن اگر بھینس کا یا گائے کا دودھ استعمال کر رہا ہے، ساتھ سیریلک بھی استعمال کر رہا ہے، کوئی ایک چیز بھی اگر استعمال کر رہا ہے تو اس کے پیشاب کا وہی حکم ہے جو کہ عام انسان کے پیشاب کا ہے۔ یعنی اس کو نجاست دور کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اگر جاری پانی سے دھونا ہے تو 1 دفعہ، یا اگر قلیل یا کور پانی سے آپ نے دھونا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو 2 دفعہ دھوئیں، پھر کپڑا پاک ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔